قومیں بڑے بڑے تہوار مناتی ہیں، میلوں کا بندوبست کرتی ہیں، دن منائے جاتے ہیں۔ اسلام کے اندر بھی دن منائے جاتے ہیں، اور بڑی قریب ایک دن آنے والا ہے جسے عید الفطر کہا جاتا ہے۔ لیکن اسلام کے تہوار باقی قوموں کو یہ بتاتے ہیں کہ تہوار منائے کس طرح جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر جب عید آتی ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے، اور ہم نے عید کو کس طرح منانا ہے یہ سارا کچھ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے۔ پہلے تو یہ آپ دیکھیں کہ عید مسلمان نے کس طرح منانی ہے۔ سویرے جب اس نے اٹھنا ہے تو اس نے فجر کی نماز کے بعد دوبارہ سے تیاری کرنی ہے، غسل کرنا ہے، صاف لباس پہننا ہے، خوشبو لگانی ہے، اور کرنا یہ ہے کہ نماز کے لیے جانا ہے۔ اس کے عید کا آغاز، اس کے اس خوبصورت تہوار کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے ہو رہا ہے، اور عید منا کب رہا ہے؟ رمضان کے 30 روزے پورے کرنے کے بعد، یا 29 کا چاند دیکھنے کے بعد۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم عید مناؤ گے تو تم سجدہ شکر کے ساتھ مناؤ گے، اپنے رب کے ساتھ جڑ کے مناؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ مناؤ گے۔ تو اس میں کوئی شور و غوغا نہیں، کوئی ریلیاں نہیں، کوئی جلوس نہیں، کوئی پٹاخے نہیں، کوئی گانا باجا نہیں، اللہ کی عبادت کے ساتھ بتایا جائے گا کہ تمہارا جو تہوار ہے وہ تہذیب کا، شائستگی کا، خوبصورتی کا، نظم و نسق کا ایک بہترین ذریعہ۔ تم بڑے راضی جب ہوگے تو پھر بھی تم اپنا ساری جھکاؤ گے رب کی بارگاہ میں، پھر بھی تم یہی کہو گے سبحان ربی العظیم، پھر بھی تم یہی کہو گے سبحان ربی الاعلی، پھر بھی تم اس کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکاؤ گے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، ہمیں پیغام میں عید یہ ہے کہ یہ جو تمہارے پاس عید کا دن آیا ہے یہ اجتماعیت کا دن ہے۔ آپ جب صف میں کھڑے ہوں گے نماز عید کے لیے تو کیا امیروں کی صفیں علیحدہ ہوں گی؟ غریبوں کی الگ ہوں گی؟ کیا پڑھے لکھوں کی الگ ہوں گی اور ان پڑھ لوگوں کی الگ ہوں گی؟ کیا قبیلوں کی الگ ہوں گی اور دوسرے قبیلے کی الگ ہوں گی؟ ایسا نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، اور تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اجتماعیت کا اظہار ہے، اجتماعیت کا۔ عید کا پیغام اجتماعیت کا اظہار۔ اور پھر نماز عید ختم ہوئی تو سب نے ایک دوسرے کو گلے لگایا، غریب نے امیر کو، امیر نے غریب کو، پہلے ایک صف میں نماز پڑھی پھر گلے لگایا، چھوٹے نے بڑے کو، بڑے نے چھوٹے کو، سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم رکھنے لگے۔ تو عید نے دوسرا پیغام اجتماعیت کا دیا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے نام پر، تم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کے نام پر ایک ہو، ایک۔ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ اور اقبال کہنے لگے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اور بعد میں گلے مل رہے ہیں، ان کا ایک ہی تعارف ہے کہ یہ رسول ہاشمی کی قوم ہے۔ یہ تعارف اجتماعیت کا درس، پیار کا درس، مساوات کا درس، چھوٹے بڑے کے فرق کو ختم کرنے کا درس، امیر غریب کی تفریق مٹانے کا درس، اس کا نام عید ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نہ اسلام کے ماننے والے ہیں۔ اسلام باقی سارے مذاہب سے اس لیے مختلف ہے کہ اسلام رسم و رواج کا نام نہیں۔ ہم نہ دین کو اس طرح لیتے ہیں جس طرح کوئی مخصوص سی رسم و رواج نہیں ہوتا۔ اب میں مسجد کے اندر تو نہیں نا تم سے جھوٹ بولوں گا، او بھائی آپ کا دین صرف مسجد میں ہی سچ بولنے کا نہیں کہتا، ہر وقت ہی سچ بولنے کا کہتا ہے۔ آپ صرف رمضان المبارک کے اندر ہی صدقات و خیرات، عبادت، ریاضت نہیں کریں گے، پورا سال ہی کریں گے۔ راشن ونڈن والے اور لوگ کو عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے۔ اسلام مخصوص پوجا پاٹ کا نام نہیں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے عبادت کر لیں، تھوڑی دیر کے لیے نیک ہو جائیں، کچھ مخصوص دن آئیں تو ان دنوں میں بدل جائیں اور باقی آپ اپنی روٹین جاری رکھیں۔ اس کا نام مذہب نہیں۔ مذہب اسلام تو ہمہ وقت، ہر وقت نگرانی کی بات کرتا ہے، تو اس کو اس طرح کا نہ بنائیں۔ آپ یقین کریں بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ رمضان شریف آیا تو بعض لوگ سمجھتے ہیں ایک مہینہ آیا ہے، شاید معاذ اللہ اس کے چند مخصوص رسم و رواج ہیں وہ ہم نے پورے کرنے ہیں اور اس کے بعد فارغ۔ یہ کوئی رسم ہے؟
عبادت میں اور رسم میں فرق ہوتا ہے. اس کی معنویت کو، اس کے حسن کو تو سمجھیں. اعتکاف بیٹھ گئے نوجوان کافی سارے مل کے کسی بھی محلے کی مسجد میں، اسی طرح سے گپیں چلتی ہیں، اسی طرح سے موبائل چلتا ہے، اسی طرح سے پیزے کا آرڈر ہوتا ہے، اسی طرح سے رات کو بوتلیں منگائی جاتی ہیں اسی طرح. تو یہ آپ نے کیا ضرورت تھی اعتکاف بیٹھنے کی؟ اگر آپ اس کی معنویت کو ہی نہیں سمجھے کہ اعتکاف تو بیٹھا جاتا ہے شب قدر کی تلاش کے لیے، وہ تو ساری رات ٹک ٹکی لگا کے ڈھونڈتا ہے معتکف کہ کہیں مجھے وہ جلوے نظر آئیں جو جلوے اللہ شب قدر میں عطا کرتا ہے. اس کو تو ہوش ہی نہیں ہوتی کھانے کی، پینے کی، باقی معاملات کی. وہ تو محض ہے کسی کام آیا ہوا ہے. ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے. تو میرے عزیز یاد رکھیں کہ مخصوص پوجا پاٹ نہیں، دین کو بطور رسم نہ لیں کہ ایک مخصوص ٹائم آیا ہے تو لہٰذا ہم دین اپنے ہر کام میں. نماز بے حیائی اور برائی سے روکے گی. حج کرنا ہے تو اس کا بہترین زادرہ تقویٰ ہے. اگر روزے رکھنے ہیں تو مقصود یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تم پرہیزگار ہو جاؤ. اپنے آپ کو اس کی معنویت میں لائیں، اس کی خوبصورتی میں لائیں. اب تو کئی دفعہ میرا دل نہیں کرتا، لوگ کہتے ہیں تقریر سنیں گے، واز سنیں گے، نعت سنیں گے، محفل سجے گی. تو میں کہتا ہوں کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ اس کی معنویت کو سمجھتے ہیں؟ اس کا معیار کیا ہے دین کے اندر، وہ آپ کو پتہ ہے کیا؟ اس کو ہم نے ایک رسم لیا ہوا ہے. اللہ رسول کی بات کو بڑا مزہ آیا، بڑا لطف آیا، بڑے نعرے لگے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ بات کیا ہو رہی تھی؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس بات کا معیار کیا ہے؟ کتاب و سنت، قرآن و حدیث کے پیغام کی جو ہے وہ مسلمان کی نظر میں قدر کیا ہونی چاہیے، وہ علم ہے. تو رسومات سے نکلیں، حقیقت کا سفر کریں. اتنی دیر ہو گئی تقریریں کرتے، تقریریں سنتے، جلسوں میں جاتے، کتنے رمضان آئے، کتنی چیزیں آئی. کہیں تو ہم بدل جاتے. 50 لاکھ سے زیادہ لوگ اگر عمرے پہ جمع ہو گئے ہیں تو چلو 25 لاکھ ہی ان میں سے واپس آ کے دیانتدار ہو جائیں، عبادت گزار ہو جائیں، اسلام کے حسن کو سمجھیں. 40 لاکھ حج کرنے جاتا ہے تو اس میں سے 20 لاکھ ہی سچی توبہ کر کے آ جائے. لیکن مدینے گئے، کعبے گئے، کربلا گئے، جیسے گئے تھے گھوم پھر کے واپس سو آ گئے. سٹیٹس لگاؤ. اب تو کئی دفعہ تکلیف ہوتی، میں ذاتی طور پر اس قدر زیادہ پریشانی میں آ جاتا ہوں، کئی جگہوں پہ جا نہیں پاتا، طبیعت نہیں مانتی. دل کرتا ہے کسی پرانے دوست سے ملیں، اس سے بات کریں، اس کے پاس 4 گھڑیاں بیٹھیں. دل کرتا ہے کسی جگہ انسان بغیر مووی کے بھی کوئی بلائے، اس کے پاس چند گھڑیاں بیٹھیں. کوئی ملنے آئے تو کہے آپ سے ملنے آئے ہیں، آپ کی فوٹو سے نہیں ملنے آئے. کچھ تھوڑا سا یار اصل کا سفر بھی تو کرو نا. اب تو آپ یقین کریں، والدہ کے لیے جس نے سوٹ خریدا ہے اس نے بھی ایک دوست مجھے دکھا رہا تھا، اس نے بھی سٹیٹس پہ لگایا ہے. تیری اماں نے جو تیرے لیے کپڑے ساری زندگی بنوائے، ابا جی نے، انہوں نے فوٹو کھینچی تھی اس کی، سٹیٹس پہ دیا تھا، یہ میں نے اماں کے لیے شاپنگ کی. چھوڑ دیں یار، آپ زندگی کی خوبصورتی اور معنویت کو لیں تو رسم سے باہر آئیں. دنیا میں جتنے بھی لوگ تھوڑی سی شعور کی آنکھ کھولتے ہیں نا، وہ کسی مذہب کو ماننے والے نہ ہوں یا ماننے والے ہوں. جب شعور بیدار ہوتا ہے نا تو 2-4 سوالوں کے جواب وہ تلاش کرنے شروع کر دیتے ہیں. ایک تو سوال ان کے ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ انسان کیوں پیدا ہوا ہے، کہاں سے آیا ہے، اگر آیا ہے تو پھر آیا کہاں سے ہے اور کیوں آیا ہے. اور پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب انسان ایک جیسے سٹیٹس کے کیوں نہیں. کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی ان پڑھ ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی ظاہری طور پر لوگوں کی نظر میں بدصورت ہے، کوئی آقا ہے، کوئی غلام ہے. ان سوالوں کے لوگ جواب چاہتے ہیں. مقصد حیات کیا ہے اور انسان کو کس نے بھیجا ہے، کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، ہم کیوں آئے ہیں، اس کا نا جواب چاہیے حضرت انسان کو. پھر وہ یہ سوال مختلف لوگوں کے ذہنوں میں گھومتے گھومتے
کوئی کسی طرف نکل گیا، کوئی کسی طرف نکل گیا. ایک بڑا ادیب آدمی تھا، بڑا بہترین شاعر تھا. وہ کہنے لگا اصل میں نا انسان ایک پھول ہے، تو بہار کا موسم آتا ہے تو کھل جاتا ہے، جوانی ہے، صحت ہے، تندرستی ہے. پھر خزاں آتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کے پتے مرجھا جاتے ہیں. پھر زیادہ ہی پتجھڑ آتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی انتقال کر جاتا ہے. لہذا ایک خوشبو ہے، ایک پھول ہے. اس نے بھی بات کی، چلو ٹھیک کی ہوگی. پھر ایک اور شخص بولا، اس نے کہا نہیں نہیں، بنیادی طور پر نا پوری دنیا کے اندر مختلف کردار اللہ نے بنائے ہیں. کوئی باپ ہے، کوئی دادا ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی پوتا ہے، کوئی بھائی ہے. تو سب اپنا اپنا کردار نبھاتے ہیں اور پھر اپنے اپنے وقت پر وہ رخصت ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب کردار بدلنے کی باری آ گئی. اب وہ جو باپ تھا اس نے دادا بننا ہے، اور وہ جو پوتا تھا اس نے باپ بننا ہے. لہذا وقت بدلتا ہے تو یہ کردار بھی بدل جاتے ہیں. لوگ اپنے اپنے حساب سے کوششیں کرتے رہے، یہاں تک کہ بعض نے یہ بھی کہہ دیا کہ انسان پہلے حیوان تھا. یہ ترقی کرتے کرتے کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. لیکن یاد رکھنا، یہ راز اگر کھولا ہے نا کسی نے، تو اسی نے کھولا ہے جس نے انسان بنایا ہے. یہ اسی نے کھولا ہے. جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے فرمایا، وحی کے ذریعے فرمایا. ادھر ادھر سے کیوں پوچھتے ہو؟ مجھ سے پوچھو نا. میں تمہیں اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کے بتاتا ہوں کہ تمہیں بنایا کس نے. میں تمہیں بتاتا ہوں تمہیں بنانے والا کون ہے. وہ کون ہے جس نے تجھے بنایا ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام. تو ماں کے پیٹ میں تھا، ایک نطفہ تھا. ایک کریم مالک نے چاہا، پھر اس نے ماں کے پیٹ میں تیری صورت بنائی. یہ تیرے نقش و نگار بنائے. اس نے تیرے چہرے کو تخلیق کیا، پھر تیرے چہرے پر اس نے آنکھیں رکھیں، پھر ناک رکھا، پھر ہونٹ رکھے. پھر تجھے بنا کے نہ تو خود ہی فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. خود بنا کے نہ خود فرماتا ہے کہ تحقیق میں نے انسان کو بڑی ہی خوبصورت ساخت پر پیدا فرمایا. ایک منٹ کے لیے ذرا سوچ کے دیکھنا کہ یہ ناک اگر یہاں ہوتا تو کتنا برا لگتا. یہ ہونٹ اگر تھوڑے سے بھی نیچے ہو جائیں تو کتنے. بعض لوگوں کے نا ذرا سے دانت تھوڑے سے کبھی اوپر ہو جائے نا کسی بیماری کی وجہ سے بھی تو لوگوں کو اچھے لگتے. اللہ نے جو چیز بنائی ہے اسے بار بار توڑ کے سجا کے نئے سرے سے کر کے دیکھ لو، سونی اسی طرح ہی لگتی ہے جس طرح میرے رب نے بنا دی ہے. اسی طرح ہی خوبصورت لگتی ہے. اور وہ کہتا ہے یہ جو تیرا چہرہ ہے نا، فی ای صورت ما شاء رکبک. یہ جو تیرا چہرہ ہے نا، کسی کا گورا ہے تو کسی کا زیادہ گورا ہے، کسی کا گورا ہے تو کسی کا سانولا ہے، کسی کا رنگ گندمی ہے. یہ بندے کی مرضی پہ نہیں. یہ اللہ کہتا ہے جیسے میں نے چاہا ہے نا. اگر آپ یہ آیت سمجھ جائیں نا تو اپنے آپ سے پیار ہو جائے گا. پھر کالے سیاہ رنگ والا بندہ بھی کہے گا اوہو چہرہ میرا ہے پر چاہت اللہ تعالیٰ کی ہے. پھر تو اپنے آپ سے پیار ہو جائے گا، پھر تو اپنے آپ سے محبت ہو جائے گی. پھر تو انسان کہے گا کہ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. پھر پیار ہو جائے گا اپنے آپ سے. شرط یہ ہے کہ دیکھو تو صحیح، تو اس کو بنایا ہے اللہ نے، پیدا کیا ہے اللہ نے بنایا. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ تجھے اللہ نے بنایا ہے، خود سے نہیں تو بنا. تو کسی کی چاہت ہے، تجھے کسی نے بھیجا ہے. اچھا جی، تو اس نے پیدا کر دی انسان، تو وہ ایک ان پڑھ رہ گیا ہے. وہ ایک شخص تو ایسا ہے جو بالکل انگوٹھا چھاپ ہے.
وہ ایک شخص ایسا ہے جو زندگی میں نانے جویں تک کا محتاج رہا، کوئی خاص مال و دولت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کچھ بڑے مشہور تھے، بڑے معروف تھے، بڑی دنیا جانتی تھی، اور کچھ ایسے ہیں جن کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ ساری زندگی انہوں نے گمنامی میں گزار دی۔ تو مالک یہ جو ان پڑھ رہ گئے، غریب رہ گئے، کمزور رہ گئے، گمنام رہ گئے، یہ جو پیچھے رہ گئے، یہ جو بظاہر سمجھتے تھے ہم کچھ بھی نہیں، ان کا مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ یہ آیت کے ذرا ترجمے کا انداز دیکھیے گا، یہ تیور دیکھیے قرآن مجید کی آیت کے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ تیور دیکھنا۔ فرمایا کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ اوئے ہوئے، اللہ کرے آپ کو مزہ آئے، وہ لطف دیکھو قرآن مجید کا انداز تکلم دیکھو ذرا۔ کیا تم گمان کرتے ہو ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم سمجھتے ہو تمہیں لوٹ کر ہماری طرف آنا نہیں؟ یہ خطاب جس سے بھی ہے، صوفیاء کہتے ہیں مچل جانے والی آیت ہے، مچل جانے والی آیت ہے۔ یہ جو وہ کہتا ہے نا تو نے پلٹ کے میری طرف آنا ہے، تو آئے گا میرے سامنے، مجھے ایک حدیث پڑھ لینے دو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں سے فرمائے گا، سب سے پہلا سوال لوگوں سے، مختلف احادیث میں مختلف سوال ہیں جو سب سے پہلے ہوں، اس حدیث میں فرمایا اللہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بندوں سے یہ پوچھے گا مجھ سے ملنے کو جی چاہتا تھا؟ میرے تے لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ترس گئے، مجھ سے ملنے کو جی چاہتا تھا؟ میں آپ کو بات عرض کروں، مزہ نہیں آ جائے گا رب رسول کو دکھڑے سنانے کا، لطف نہیں آ جائے گا ان کی بارگاہ میں بیٹھ کے حال دل عرض کرنے کا؟ کیا منظر ہوگا، کیا رنگ ہوگا، کیا انداز ہوگا، خدا خود میر مجلس بود۔ کریم فرماتے رب بندوں سے فرمائے گا مجھ سے ملنے کو جی چاہتا تھا؟ عرض کریں گے مالک بڑا ہی چاہتا تھا۔ اب وہ کریم ہے نا، دریائے رحمت جوش پہ ہے، تو حضور فرماتے ہیں دوسرا سوال رب فرمائے گا یہ تمہارا مجھ سے ملنے کو کیوں جی چاہتا تھا؟ یہ کیوں جی چاہتا تھا بھلا مجھ سے ملنے کو؟ یہ انداز دیکھیے۔ تو حضور فرماتے ہیں بندے عرض کریں کہ مالک اس لیے جی چاہتا تھا کہ تو بڑا ہی کریم ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا ستار ہے، تو بڑا غفار ہے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو بڑا عطا کرنے والا، تو اپنے بندوں سے بڑا پیار کرنے والا ہے، تو ودود ہے، تو رؤوف ہے، تو رحمان ہے، جی چاہتا تھا تجھ سے ملے۔ تو رب فرماتا ہے اس لیے جی چاہتا تھا کہ میں مہربان بڑا ہوں؟ ہاں۔ تو کریم فرمائے گا جاؤ پھر فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ اللہ فرماتے تم کیا سمجھتے ہو تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ انسان کو اللہ نے بیکار نہیں بنایا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ آیا کہاں سے ہے، بنایا کس نے ہے، بھیجا کس نے ہے، اور پھر بھیجنے والا کہتا ہے میں نے بیکار، ایک ذرہ بھی اللہ نے بیکار نہیں بنایا۔ ادھر دیکھو میری طرف دوستو، اس آدمی کو آپ سمجھتے ہیں نا بالکل مجذوب ہے، بالکل اس کی زبان سے رطوبت نکلتی ہے اور آنکھوں سے پانی نکلتا ہے اور ہاتھ پکڑ کر سڑک پار کرانا پڑتی ہے، اور جس کو تم سمجھتے ہو نا کہ اس کو تو گھر کا ایڈریس بھی نہیں آتا، اس کی پشت پر اس کا پتہ لکھا ہے، جسے تم خیال کرتے ہو نا یہ بالکل ضعیف ہے، کمزور ہے، اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، قرآن مجید کی آیت کہتی ہے کہ بندہ بیکار وہ بھی نہیں ہے، تو وہ تو بالکل کسی کام نہیں، وہ تو گھر والے بھی لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں، کوئی پوچھتا نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ پڑھو نا مشکات شریف۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے نا،
اور یہ جو تم پر بارشیں برسائی جاتی ہیں یہ تمہارے ضعیف لوگوں کی برکت سے دیا جاتا ہے۔ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا، ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں۔ مجھے ایک دوست کی بات نہیں بھولتی، ان کے بیٹے نے آ کے کہا مجھ سے، کہنے لگے ابا جنوں آکھو بڑا دے لیا رشتہ دارانو تے بڑا وانڈ لیا، او کڑا کو نہ نیکی کر دینے سوا سیڈ تے ہو کے غیبتاں کر دینے، آنکھوں نے ان بس کرن۔ اور وہ تھوڑے تھوڑے نالاں بھی تھے، چند باتیں اس نے اس طرح کی بتائیں جو واقعہ شکایت والی تھی۔ تو میں نے ان بزرگوں سے کہا، میں کہ پاجی منڈا بھی پریشان ہے، گھر دے بھی تو چھڈو۔ سادہ بندہ، ان پڑھ آدمی، محنت مزدوری، اتنی پتے کی بات کی؟ کہنے لگا حضرت صاحب پتہ نہیں اللہ کدے صدقے پہ دیندا ہے۔ تو مجھے یہ حدیث یاد آئی مشکات شریف کی، حضور فرمانے لگے اللہ تمہارے کمزوروں کی برکت سے تمہیں عطا کرتا ہے۔ کس کی وجہ سے اللہ تمہیں دیتا ہے؟ ضعیفوں کی وجہ سے۔ ایک تو کسی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا، پھر کس لیے پیدا کیا؟ مقصد حیات کیا ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور حیات اس لیے پیدا کی ہے تاکہ پتہ چلے تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے، بہترین عمل کون بندہ کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ ہم تو کام کرنے آئے بھائی، دنیا میں کام کرنے آئے۔ یہ جو لوگ ویلے بیٹھے ہیں نا، صبح سے شام تک موبائلیں چلا رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، یہ لوگ اس مقصد حیات سے غافل ہیں جس مقصد کے لیے بھیجے گئے۔ قرآن مجید کہتا ہے تمہیں اچھے اعمال کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصد کو تم سمجھو۔ کوئی خیر کا کام زندگی میں کرو، کوئی خیر کا کام۔ یہ جو مسجد کا خادم ہوتا ہے نا، اس کے پاس مسجد کی چابیاں ہوتی ہیں، اور مسجد کے خدام اکثر پڑھے لکھے نہیں ہوتے، کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لہذا یہ ڈیوٹی کرتے ہیں، مسجد میں صفائی کرتے ہیں، جھاڑو دیتے ہیں، ڈیوٹیاں کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں، بن سنور کے امام صاحب آئے، جناب پگڑی باندھی ہے، جبہ پہنا ہے، آ کے وہ سج گئے، سنور گئے، آ کے یوں بیٹھ گئے وہ، لیکن ان امام صاحب کو ان کی بھی بڑی شان ہے، جو نمازی مسجد میں سجدہ کریں گے ان کی بھی بڑی شان ہے، لیکن اس بندے کا مرتبہ آپ سمجھتے ہیں جو سب سے پہلے آیا ہے، جس نے آ کے جھاڑو دیا ہے؟ کہہ لوں میں ایک جملہ، کہہ لوں میں ایک جملہ، ایک بات کہہ لوں وہ والی کہ نبی کریم علیہ السلام نے کنجیاں ساری سیدنا بلال کو دے دی تھی، ڈیوٹی حضرت بلال حبشی کو دے دی۔ میں کہہ لوں یہ اسی رستے پہ ہیں جس رستے پہ سیدنا بلال حبشی تھے؟ پھر مجھے کہہ لینے دو یہ لفظ، مفتی بن کر، پیر بن کر، مولوی بن کر، مقرر بن کر، صدر بن کر، فلاں بن کے بیٹھے رہو، تمہیں مبارک ہو، تمہاری بڑی شان ہے، پر یہ عظمت صرف سیدنا بلال کی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا بلال میں نے معراج کی رات جنت میں بھی تیرے چلنے کی آواز سنی، یہ شان صرف۔ پھر مجھے کہہ لینے دو کمر اچھا ہے فلک پہ نہ ہلال اچھا ہے، تیری نظر گر بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ آپ سمجھیں اس بات کو، کوئی مقصد تو ہے نا میرے بھائی۔ صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت بلال مقصد بنا لیا تھا حضور کے دروازے کی نوکری کرنا۔ میں آپ سے عرض کروں اگر کوئی مقصد نہیں نہ بناؤ گے تو زندگی بے چین بے قرار گزرے گی۔ با مقصد لوگوں کی زندگی صحیح گزرتی ہے، با مقصد۔ کوئی ایک نوجوانوں سے بالخصوص کہوں گا یہ کوئی مقصد نہیں ہے، لوگ راضی کرنا، سٹیٹس لگانا، ویوز چیک کرنا، لائکس، کوئی مقصد نہیں، یہ بالکل بیکار کام ہے۔ آپ باصلاحیت ہیں۔ کچھ نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے یہ نوجوان ایسے ملک اور ملت کو چلا سکتا ہے، کہ کوئی مقصد نہیں ملا، کوئی کام نہیں ہے کرنے کو، کوئی ڈیوٹی نہیں اپنے ذمے لی، آنا ہے، جانا ہے، بیٹھنا ہے، خوش گپیاں ہیں، تبصرے ہیں، یہ کوئی کام نہیں۔ آپ کا کوئی مقصد حیات ہو، آپ کوئی ڈیوٹی کریں،
کوئی کام کریں، کوئی خدمت ہو جو آپ کریں، آپ محسوس کریں گے کہ کچھ برکت ہو گئی ہے۔ لیکن اگر محمل وقت گزارو گے بیکار ہو جاؤ گے، زنگ لگ جاتا ہے صلاحیتوں کو۔ میں خود کئی دفعہ اپنے آپ پہ غصہ کرتا ہوں کہ یار یہ 20 منٹ ایسے ہی وقت ضائع ہو گیا۔ اور پھر ایک اور بات بھی، اس میں عمر کا بھی کوئی لینا دینا نہیں۔ امام رازی نے لکھا ہے ایک صحابی کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ تیرا تھوڑا وقت رہ گیا دنیا سے جانے کا۔ ظاہر ہے بوڑھے آدمی تھے، یا رسول اللہ پھر مجھے بتائیں کیا کروں؟ تو فرمایا ادھر سے صحیفے اٹھا کے لا، تجھے قرآن پڑھانا شروع کروں، پڑھتا پڑھاتا دنیا سے چلا جا۔ انہوں نے نہیں کہا یہ عمر نہیں، آپ کے پاس مہینہ ہے، سال ہے، 20 سال ہے، جتنا بھی ٹائم ہے، آج سے کوئی کام شروع کر دیں، کوئی ڈیوٹی کرے۔ آپ یقین کریں کوئی کام اگر ہم اپنے ذمے لے لیں گے تو ہمارے لیے جینا آسان ہو جائے گا، ہمارے لیے جینا آسان ہو جائے گا۔ ڈیوٹی لے لیں کوئی، اس کو کریں۔ اب ہوگا کیا جب آپ اس مقصد کے لیے نکلیں گے نا، تو پھر مشکلات بھی آئیں گی، پھر حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، تو اللہ آزمائے گا بھی اس رستے میں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پھر انسان کو آزمایا بھی جائے گا، اب مشکلات بھی آئیں گی۔ تو یہ مشکلات زندگی کا حسن ہے۔ آپ جب کسی مقصد کے تحت میدان میں نکلیں گے، پھر آپ کو باتیں بھی سننی پڑیں گی۔ آپ بالکل صحیح جا رہے ہیں، لوگ تانے بھی دیں گے، لوگ کہیں گے بھی، تو بھئی اس کا مزہ آئے گا۔ اب ذہن بنا لیں کہ بھئی مشکلات آئیں گی، اتار چڑھاؤ آئے گا، تو یہ تقاضا ہوگا جب آپ پہلے سے ذہنی طور پہ تیار ہوں گے، پھر کوئی بھی مشکل بندے کو پریشان نہیں کرے گی۔ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ حالات کا اتار چڑھاؤ بھی آتا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی انسان کو برے حالات سے آزماتا ہے نا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی انسان کو اچھے حالات سے بھی آزماتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں اچھے اور برے حالات سے آزماتے ہیں۔ یہ جو بہت اچھے حالات ہوتے ہیں یہ بھی آزمائش ہوتے ہیں۔ جب بہت زیادہ دولت ہوتی ہے تو پھر بھی آزمائش ہوتی ہے، بہت زیادہ شہرت ہوتی ہے تو پھر بھی آزمائش ہوتی ہے، بہت زیادہ چاہنے والے ہوتے ہیں تو پھر بھی آزمائش ہوتی ہے۔ اچھے حالات سے بھی یہ بندہ آزمایا جاتا ہے اور برے حالات سے بھی۔ بلکہ میں آپ سے عرض کروں، غریبوں پر آزمائش کم ہوتی ہے، امیروں پر، مالداروں پر، مشہور لوگوں پر آزمائش۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، مال اور اولاد آزمائش ہے، فتنہ ہے، زیادہ آزمایا جاتا ہے بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ اب کرنا یہ ہے کہ آزمائش کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا ہے۔ یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جو لوگ آپ کو بڑے سکھی بھی نظر آتے ہیں نا، ہو بڑا پروٹوکول ہے، بڑے آ رہے ہیں بڑے جا رہے ہیں، ان کے بھی کبھی قریب ہو کے دیکھیں گے تو دکھ مل جائیں گے آپ۔ بلکہ میری ایک بات یاد رکھیے گا، جتنا بندہ بڑا ہوتا ہے اس کے دکھ بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں۔ ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب آپ کو صرف سننی ہے، آپ کسی کو سنا سکتے، سارے تو آپ سے مشورہ لے رہے ہیں تو آپ کس سے لیں؟ سارے آپ کو دکھ سنا رہے ہیں تو اب آپ نے کس کو سنانے ہیں؟ سارے تو اپنی باتیں آپ سے کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی بات۔ تو جتنا بندہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے دکھ بھی اتنے بڑے ہوتے جاتے ہیں۔ اس لیے حالات کا اتار چڑھاؤ تو انسان کے ساتھ رہے گا۔ اور پھر اسی طرح کا معاملہ مراتب کے اختلاف کا ہے، مراتب کا اختلاف بھی رہے گا۔ کوئی امیر رہے گا، کوئی، مجھے بتائیے مزدوروں کی ضرورت ہے کہ نہیں دنیا میں؟ تو اگر سارے ٹھیکیدار ہو جائیں گے تو مزدوری کون کرے گا؟ لیڈر اگر سارے بن جائیں گے تو کارکن کون بنے گا؟ سارے امام بن جائیں گے تو مقتدی کون بنے گا؟ سارے استاد لگ گئے تو شاگرد۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا بھائی، لیکن بس ایک بات ذہن میں رہے کہ کوئی بھی مالدار کسی غریب کو حقیر نہ سمجھے۔ اب مراتب کا اتار چڑھاؤ ہے، اس میں بھی پریشان
نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور اگر قرآن مجید کی جو آیت جو لفظ میں پڑھنے لگا ہوں، اگر یہ آپ سمجھ جائیں نا اور اس پر ایمان رکھے پورے طور پر، تو پھر تو غریب آدمی کبھی پریشان ہو ہی نہ، پھر تو کہے جہاں میں ہوں بالکل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، حضور مدینہ طیبہ آئے تو کوئی تکلیف نہیں آئی، بدر، پھر احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، پھر حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے، حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن جہش شہید ہوئے، حضرت سعد بن ربیع شہید ہوئے، انس بن نضر شہید ہوئے، بڑے بڑے جلیل القدر لوگ چلے گئے، بڑی آزمائشیں آئیں۔ اس دوران کافروں نے تو جو چلنی تھی چلی، منافقوں نے بھی بڑی چلی، بڑے خطرناک اعصاب شکن مسائل صحابہ نے دیکھے، لیکن فرماتے ہیں ہم نے 10 سالوں میں حضور کی بارگاہ میں جب بھی حاضری دی مدینے والے کو مسکراتے دیکھا، اور مسکرانا بھی ایسا معنی خیز تھا کہ بریلی کے امام فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، یعنی یہ دانتوں کا گچھا ہے، اور جب حضور مسکراتے تھے تو نور کے لچھے گرتے تھے۔ کہتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ حضور ہلکا سا مسکرائیں تو رونے والا ہنس پڑتا ہے، جس کی تسکین سے۔ یہ جو سلام ہے نا اعلیٰ حضرت کا، یہ پوری سیرت لکھی ہے نبی کریم، پورا اولیاء ہے، کبھی موقع دے اس کو کھولا جائے تو، یعنی جس کی تسکین سے روتے ہوئے، یعنی حضور ہلکا سا مسکرائیں تو رونے والا ہنس پڑتا تھا، تو سوال پیدا ہوتا تھا پھر انتظار کرنا پڑتا ہوگا، پتہ نہیں کب مسکرائیں گے اور کوئی ہنسے گا، انتظار کرنا پڑتا ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہیں، یہ تو حضور کی عادت ہے مسکرانا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو خوش رہیں زندگی میں، آپ دکھ سکھ انسان کے اندر ہوتے ہیں، کسی چیز کو آپ نے ڈیل ہی کرنا ہے نا میرے بھائی۔ صبح سے شام تک آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، سارے گاہک ہی صحیح آئے ہیں، ایک نے آ کے تلخ بات کیا، آپ کا موڈ خراب ہو گیا، اب آپ ملازموں سے بھی جھگڑا کر رہے ہیں، مال لینے والے سے بھی جھگڑا کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ یہ سوچ لیں یار ہو سکتا ہے بیچارہ گھر سے لڑ کے آیا ہو سکتا ہے مقروض ہو، کسی تکلیف میں ہو، بیمار ہو، آزمائش ہو، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری کہ روٹھنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتے ہیں کہ انسان کسی مشکل میں، تو اگر اس کو درگزر کر کے تھوڑا سا اس کو نکال کے باقی جو 99 بندے اچھے آئے تھے ان پر توجہ کر لی جائے، خوشی اور مسرت کا تصور اپنے ذہن میں بٹھایا جائے، تو جب بھی اللہ نعمت دے اس پر، پھر دیکھیں اسلام نے ہمیں کیا حکم دیا۔ ہم نہ دین کو سنتے بھی ہیں یا پڑھتے بھی ہیں تو اس پر توجہ نہیں پوری کرتے۔ ویسے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ نور پہ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، اور یہ بھی حضور کی پسند تھی، غریبی، کوئی مجبور نہیں تھے اس پر، یہ پسند ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ نے اختیار دیا تھا، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں، حدیث میں موجود ہے۔ حضرت یوسف نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، جناب سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے اللہ سے کہا کہ میں تیرا بندہ اور نبی بننا چاہتا ہوں۔ تو یہ فقیری یہ حضور کی پسند ہے، ایک وقت روٹی کھانا یہ حضور کی چاہت ہے۔ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ آپ میری بات پر توجہ کریں، میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اصرار کر دیتے تھے، کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، ساری باتیں ٹھیک، لیکن جب حضور کے گھر میں نواسوں کی ولادت ہوئی ہے نا، تو ایک بیٹے کی دفعہ دو بکرے ذبح فرمائے، دو بکرے، خوشی کا مقام ہے نا۔ بال اتروا کے تو ایک پلڑے میں بال رکھ کے دوسرے میں چاندی رکھ کے حضور نے تقسیم کی۔ خوشی کا موقع ہے نا، خوشی کا موقع ہے نا، تو اس خوشی کے موقع پر حضور نے 2 جانور ذبح کیے۔ بعض لوگ ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ جناب آپ فلانی چیز بانٹ رہے ہیں، آپ فلانی چیز، بلکہ اب تو ایک اور بات بھی، آپ یہ کام نہ کریں، غرباء کو دے دیں۔ تو میں نے کہا آپ ہمارا موقف تو سنیں پہلے،
امیر کہاں آ رہا ہے میلاد کی محفل میں؟ وہ تو جائے گا جب ایم این اے جلوس نکالے گا تب جائے گا۔ ناراض ہو گئے نا آپ بیچ بیچ میں سے بات سن کے؟ وہ تو اس وقت گاڑی پہ جھنڈا لگائے گا تو اس وقت مسئلہ بھی نہیں پوچھے گا کہ مولوی صاحب چلا جاؤں جائز ہے، نہیں پوچھے گا۔ اپنے دروازے کے آگے دفتر بھی بنائے گا۔ لیکن کیسی عجیب بات ہے، پچھلے 5 سال کسی اور پارٹی کا نعرہ، یہ 5 سال کسی اور کا، اگلے 5 سال پتہ نہیں کس کا۔ یہ تو ان غریبوں کا نصیب ہے، جب سے پیدا ہوئے ہیں مدینے والے کا نعرہ لگا اور تو میرے عزیز، آپ پہلے بھی تو یہاں غریب لوگ ہی آتے ہیں، اور میں نے اس سال دوستوں کو مشورہ بھی دیا ہے۔ میں نے کہا پیر صاحب کی اور مرید صاحب کی روٹی میلاد میں ایک جیسی پکانا، کچھ بھی نہیں کہے گا انشاءاللہ۔ میرے نات خاں بڑے اچھے ہیں، وہ کھا لیں گے، جو سارے چاول کھائیں گے وہ بھی کھا لیں گے۔ کئی غریب گھر ایسے ہیں جن میں نا سارا سال گوشت میسر نہیں آتا۔ ہاں مجھے پتہ ہے کہ جب بچے بوٹیوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو ابا بیچارہ دور بیٹھا رو رہا ہوتا ہے کہ میرے وسائل ہوں تو میں کھلاؤں۔ کاش تو میلاد والے دن ہی زیادہ بوٹیاں ڈال کے بٹھائے اور غریب سارے بچے لے آئے۔ 3 سال کا بیٹا جب زیادہ بوٹیاں کھائے گا نا، پوچھے گا اپنے ابا جی سے کہ ابا جی آج خیر ہے؟ تو پھر ہو سکتا ہے ابا روئی پڑے اور ماتھا چوم کے کہ پتر آج راج راج کے کھا، آج مدینے والے کا میلاد ہے۔ آپ اس کو ذوق میں لائیں تو خوشی اور مسرت کا جو تصور دین دیتا ہے، اس تصور کو آپ سمجھیں کہ 2 جانور حضور نے ذبح کیے عقیقے کے موقع پر، اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا، نکاح کے معاملے میں کوئی پابندی نہیں لگائی کہ اتنے جوڑے ہوں، اتنے سوٹ ہوں، اتنی دعوت ہو، اس طرح کا کھانا، پابندی نہیں لگائی، لیکن فرمایا ولیمہ ضرور کرنا، چاہے بکری کا بچہ ہی ذبح کر لینا، دوسروں کو شامل کرنا۔ یعنی خوشی کا موقع کوئی آئے نا، خوشی کا موقع، تو اس میں کسی کو کھانا کھلانا اور جائز طریقے سے خوشی منانا، جائز طریقے سے، اچھے طریقے، اس کی تو اسلام نے تعریف کی ہے، اس کی تو تعریف کی ہے۔ یہ آپ خوشی منا رہے ہیں نا میلاد کی، مثلا کیا کیا آپ نے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن ہی پڑھا ہے نا۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ پہلے تلاوت ہوئی، اس کے بعد اب کیا ہو رہا ہے؟ آخر میں کیا ہوتا ہے؟ سلام، اس کے بعد آخر میں کون سی چیز بری ہے؟ بھئی آپ ایسے ہی، بعض دوست ایسے ہی الجھ جاتے ہیں، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ، تلاوت کرنا نہیں ٹھیک، نعت پڑھنا نہیں ٹھیک، کتاب و سنت کی بات کرنا نہیں ٹھیک، یا کسی کو کھانا کھلانا نہیں ٹھیک؟ حضور نے تو فرمایا سب سے بہتر مسلمانی وہ ہے جو سلام زیادہ کرے اور کھانا زیادہ کھلائے۔ تو آپ تھوڑا سا اس کو صرف نا جذبات میں لانے کی ضرورت ہے، چیزوں کو جذبات میں لائیں، ان کے حسن کو برقرار کریں۔ میلاد کس بات کو کہتے ہیں؟ سادی بات، بالکل دو ٹوک۔ میلاد یہ ہے کہ ہم یہ میلاد کا ترجمہ ہے کہ ہم آج بڑے خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول پاک عطا فرمائے۔ اس میں کوئی اختلاف کر سکتا ہے؟ اس میں خوش نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے، میں نے تھوڑا سا ملک سے باہر بھی دنیا کو دیکھا ہے، اپنے ہاتھوں سے بندہ بت بنا رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے، اور پھر وہ کہہ رہا ہے کان ٹھیک نہیں بنا، دوبارہ بناتا ہے، پھر وہ کہتا ہے ناک ٹوٹ گیا، مرمت کرتا ہے۔ خدا را میری بات پہ غور کرنا، پھر وہ اسی کے سامنے ہاتھ باندھ کے عبادت شروع کر دیتا ہے۔ ہم جتنے جو کہ ہیں نا، ہمیں پتہ ہے سارا، اگر ہمیں محنت کر کے دین حاصل کرنا پڑتا نا، محنت کر کے، او میرے سنگیوں غور کرنا، اور یار پڑھا لکھا آدمی، گریجویٹ آدمی، ماسٹر ڈگری رکھنے والا جانور کا پیشاب پی رہا ہے، پیشاب میں نہ آ رہا ہے، اب تو کچھ چیز چھپی نہیں رہی، اب تو ہر چیز سامنے آ گئی ہے۔
ہمیں محنت کر کے کوشش کر کے، ہم جتنے قابل ہیں ہمیں پتہ ہے ہمارا تو قرآن پاک ٹھیک نہیں ہوتا، ہم صحیح نہیں کر پاتے، تو کہاں جستجو کر کے ہم نے دین حاصل کرنا تھا؟ یہ خدا کا فضل نہیں ہوا کہ پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں ہمارے ماں باپ نے مدینے والے کا کلمہ پڑھا دیا؟ اس تشکر میں ہم 12 ربیع الاول شریف کو جمع ہوتے ہیں، اس تشکر میں کہ کرم ہو گیا ہے، ہم تو اس قابل ہی نہیں تھے، اتنا اعزاز اللہ نے دے دیا، اتنا اعزاز، ہمیں اتنا اعزاز دیا کہ نیکی کا سوچتے ہیں ابھی تو نیکی کا ثواب مل جاتا ہے، اور کر لیتے ہیں تو 10 کا اجر مل جاتا ہے، جو نہیں کر پاتے کوشش کے باوجود وہ بھی ہمارے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہے۔ تو خوشی کا تصور یہ ہے کہ آپ اظہار تشکر کریں۔ دیکھو اصل کیا ہے دین میں اس بات کی، صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ نے میری تقریر کو جذباتی سمجھ کے نہیں سننا، تھوڑی گہرائی میں اترنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر شریف کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ سید الایام تو جمعہ ہے، دنوں کا سردار تو جمعہ ہے، قرآن میں نام کس دن کا ہے؟ جمعے کا، تو آپ پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں مخصوص کر کے، مسلم شریف میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا اس لیے کہ میں پیر والے دن پیدا ہوا تھا اور پیر والے دن مجھ پر وحی آئی تھی، میں پیدا ہوا تھا پیر والے دن مخصوص کر کے، طے کر کے۔ حضور نے فرمایا میں روزہ رکھتا ہوں کیونکہ میں پیدا ہوا تھا۔ آپ کسی سے پوچھیں گے دنوں کا سردار تو کہے گا جمعہ، مسلمانوں کی عید کا دن کون سا؟ جمعہ۔ حضور پیر کا روزہ رکھتے ہیں، وجہ کیا بیان کرتے ہیں کہ میں اس دن، یعنی حضور بھی بتا رہے ہیں کہ جس دن میں آیا ہوں نا وہ کوئی خاص دن ہے، وہ ایسا دن ہے جس پر کوئی شکر کا انداز اختیار کیا جائے۔ حضور ہر پیر کو روزہ رکھنے ہیں، بتا رہے ہیں کہ میں آیا تھا روزہ رکھتا ہوں۔ ہم چاہتے ہیں چلو اور کچھ نہیں کر سکتے تو چلو حضور کے آنے پر 4 نعتیں ہی پڑھ لیں، کوئی تھوڑا لنگر ہی کھلا دیں، ہم چلو باہر گلی میں آپ کو صحیح کہتا ہوں، جوش جذبات میں لوگ بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، میں نے سنے ہوئے۔ آپ ہمارے ملک میں تو اب کچھ چیز چھپی نہیں رہے گی، پارٹیاں جس طرح ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہو کے نعرے لگاتی ہیں سب کو پتہ ہے، اور اسمبلی کے اندر ایک دوسرے کے نعرے جس طرح لگائے جاتے ہیں سب کو پتہ ہے۔ کیوں؟ کسی نے بات کر دی کسی کے لیڈر کے بارے میں، وہ جذباتی ہو گیا، اس نے فلانا زندہ باد فلانا زندہ باد کرنا شروع کر دیا۔ مجھے کسی نے سلام بھی نہیں کرنا تھا، مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں، میرے ڈھیر سارے کلاس فیلو ہیں، میرے بہت سارے کزن ہیں، مجھے پتہ ہے کسی نے سلوٹ بھی نہیں کرنا تھا۔ یہ میں آیا ہوں، میرے سنگیوں نے پھول پھینکے، نعرے لگائے، چائے کا پوچھا، کپڑا دیا، پیار کیا، محبت کری، فوٹو کھینچی، کیا کچھ کیا۔ نہیں پوچھتا تھا یار کوئی غریبوں کو، کوئی نہیں پوچھتا تھا، کوئی نہیں پوچھتا تھا۔ ہم تو پینڈو لوگ ہیں، ہماری تو بھینس بکتی تھی تو ہم رو پڑتے تھے۔ تو بتاؤ نا جس کا بیٹا بکتا ہو، جس کے بھائی کو بیچ ڈالا جاتا ہو میدان میں، اور چوک میں کھڑا کر کے جب بیچ دیے جاتے ہو لوگ، اور کسی کی طاقت نہیں کہ کوئی چھوٹی برادری والا بڑی کے مقابل بیٹھ سکے، پھر مدینے والے محبوب آئے 12 ربیع الاول کو، اور حضور نے فرمایا سنو بھئی، جس پلیٹ میں ابو بکر صدیق جیسے قریشی اور ہاشمی، قریشی اور مکی کھانا کھائیں گے نا، اسی پلیٹ میں بلال حبشی بھی کھانا کھائیں گے۔